السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو اسلام کے دشمن کے قتل ہونے کا ایک ایسا واقعہ سناؤں گی جو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، اور اس کو قتل کرنے والا سیڑھیوں سے گر کر پنڈلی ٹوٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے اس کی پنڈلی کو تندرست کر دیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سلام بن ابی الحقیق، جس کی کنیت ابو رافع تھی، اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، مکے کا ایک مشہور تاجر تھا، اور اس کا شمار ان چند بڑے بڑے یہودیوں میں سے ہوتا تھا جو اسلام کے بہت زیادہ خلاف تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع یہودی کے قتل کے لیے چند انصاری صحابہ کو بھیجا۔ بڑے بڑے بہادر صحابہ کو بھیجا گیا، ان کی تعداد 5 تھی، اور ان کا امیر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ ابو رافع آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے، بہت تنگ کرتے تھے، اور آپ کے دشمنوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ یہ حجاز میں اپنے قلعے میں رہتا تھا۔ جب وہ صحابہ اس قلعے کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے مویشی لے کر واپس جا چکے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جا رہا ہوں اور دربان سے یعنی چوکی دار پر کوئی ایسی تدبیر کروں گا تاکہ میں قلعے کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ قلعے کے پاس آئے اور دروازے کے قریب پہنچ کر انہوں نے اپنے آپ کو کپڑے میں اس طرح چھپا لیا جیسے کوئی قضائے حاجت کر رہا ہو۔ تو قلعے کے تمام لوگ اندر داخل ہو چکے تھے۔ دربان نے مجھے بھی آواز دی، اے اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو جلدی آ جا، میں اب دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اندر داخل ہو گیا اور چھپ کر اندر کے حالات دیکھنے لگا۔ جب سب لوگ اندر داخل ہو گئے تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور جو چابیاں تھی وہ ایک کھونٹی پر لٹکا دیں۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میں چابیوں کی طرف بڑھا اور انہیں پکڑ لیا، اس کے بعد میں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا، اور ابو رافع کے پاس رات کے وقت داستانیں بیان کی جا رہی تھی۔ وہ اپنے خاص بالاخانے میں تھا۔ جب داستاں گو اس کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، میں اس وقت کمرے کی طرف چڑھنے لگا۔ اس دوران میں جتنے دروازے اس تک پہنچنے کے لیے کھولتا تھا انہیں اندر سے بند کرتا جا رہا تھا۔ میرا خیال تھا اگر قلعے والوں کو میرے بارے میں علم بھی ہو جائے تو اس وقت تک یہ لوگ میرے پاس نہ پہنچ سکیں جب تک میں اسے قتل نہ کر لوں۔ آخر میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے بال بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ مجھے اس وقت یہ علم نہیں تھا وہ کمرے کی کس طرف ہے، چنانچہ میں نے آواز دی ابو رافع، وہ بولا کون ہے؟ اب میں نے آواز کی طرف بڑھ کر تلوار کی ایک ضرب لگائی۔ اس وقت میرا دل دہل رہا تھا اسی وجہ سے کہ میں اس پر غالب نہ آ سکا۔ اس نے چیخ ماری تو میں کمرے سے باہر آیا اور تھوڑی دیر تک باہر ہی ٹھہرا۔ پھر میں دوبارہ اندر داخل ہوا اور آواز دے کر پوچھا، اے ابو رافع یہ آواز کیسی تھی؟ وہ بولا تیری ماں غارت ہو، ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے حملہ کیا ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں میں نے دوبارہ آواز کی طرف بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ اب کی بار میں نے اسے کافی زخمی کر دیا لیکن قتل نہ کر سکا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبائی جو اس کی پیٹھ تک پہنچ گئی۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ میں اسے قتل کر چکا ہوں، چنانچہ میں نے ایک ایک کر کے دروازے کھولنے شروع کر دیے۔ آخر میں ایک سیڑھی پر پہنچا اور میں نے خیال کیا کہ میں زمین پر پہنچ چکا ہوں، چنانچہ میں نے اس سیڑھی پر پاؤں رکھا اور نیچے گرا۔ وہ چاندنی رات تھی، اس طرح گرنے سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے اسے اپنے امامے سے باندھ لیا اور آ کر دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ معلوم نہ کر لوں کہ کیا میں اسے قتل کر چکا ہوں یا نہیں۔ صبح جب مرغ نے آواز دی تو اسی وقت قلعے کی فصیل پر ایک پکارنے والے نے کھڑے ہو کر پکارا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے ساتھ
ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے کہا جلدی واپس چلو، اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو قتل کرا دی۔ چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ٹانگ پھیلاؤ۔ میں نے اپنی ٹانگ پھیلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو ٹانگ ایسے ٹھیک ہو گئی جیسے مجھے کبھی اس میں کوئی تکلیف نہ ہوئی تھی۔ ایسے بے شمار واقعات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے جو سوچ سے بھی باہر تھے۔ پوچھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ کوئی طبی نسخہ تھا یا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی رسالت کی دلیل تھی؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے لائک اور شیئر کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔